پچھلے جمعہ کے بیان میں منافقین کی کچھ عادات اور خصلتوں کا بیان ہوا تھا کہ منافقین کی یہ عادتیں ہیں اور ان کا یہ انجام ہے۔ اسی کے مناسبت سے میں نے سورہ منافقون میں سے جو آخری کی آیت ہے اس کی تلاوت کی ہے۔ اس سورت کا جو بنیادی مضمون ہے اور بنیادی چیپٹر ہے وہ نفاق اور منافقوں کی مذمت پر مشتمل ہے۔ نفاق کا مطلب اندر کچھ ہو اور باہر کچھ ہو، اس کو نفاق کہا جاتا ہے، اور اس کے اپنانے والوں کو منافق کہا جاتا ہے۔ تو اس سورت کا مضمون یہ ہوا کہ نفاق اور اہل نفاق کی مذمت اور اس کی برائی۔ لیکن آخری کی جو چند آیات ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو جو مخلص ہیں، جن کا اندر اور باہر ایک یکساں ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ان ایمان والوں کو 3 ہدایتیں کی ہیں۔ منافقین کا تذکرہ ہوا، اس کی مذمت ہوئی، اب ایمان والوں سے کہا جا رہا۔ اور یہ 3 عادتیں ایسی ہیں کہ اگر ہم میں سے کوئی شخص ان کو اپنا لے، اپنی زندگی میں داخل کر لے تو وہ نفاق سے بری ہوگا اور وہ شخص منافق کی فہرست میں نہیں آئے گا۔ ان 3 ہدایتوں کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ باتیں تو ہمارے سامنے بہت ساری آتی ہے، بار بار پروگرام ہوتے رہتے ہیں، اس میں بڑی قیمتی باتیں آتی ہیں، فائدہ بھی ہوتا ہے الحمدللہ، لیکن ایک نقصان بھی یہ ہو جاتا ہے کہ دینی باتوں کے حوالے سے ہمارا ذہن بن جاتا ہے کہ یہ جو مولویوں کا کام ہے، کہنا ہے، یہ اپنی ذمہ داری ادا کرتا ہے، باقی ہمیں تو اسی روش پر چلنا ہے، اسی طرز زندگی کو اپنانا ہے۔ یہ ایک نقصان ہو جاتا ہے زیادہ باتیں آنے کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس نقصان سے اور اس ذہنیت سے ہماری حفاظت فرمائے، اور جو باتیں کہی جائے، چاہے کہنے والا کیسا بھی ہو، اگر دین و شریعت کی باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہے ہمیں ان کو اپنا لینا چاہیے۔ یہی عقل مندی اور ہوشیاری ہے۔ اگر ہم نے نہیں اپنایا اور یہ سوچ لیا کہ یہ تو اماموں کی ذمہ داری ہے، علماء کی ذمہ داری ہے، یہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے اس کا آخرت میں بہت بڑا نقصان ہو۔ تو آیت کریمہ کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو 3 ہدایتیں دی ہیں، اور سب سے پہلی ہدایت یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، تمہارے اموال، تمہارے مال و دولت اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنے پائے۔ اس آیت کریمہ کے اندر 2 چیزوں کا تذکرہ ہوا ہے، ایک تو مال اور دوسری اولاد کا ذکر ہوا ہے۔ چونکہ یہی دونوں چیزیں ہیں جن کے لیے انسان سب کچھ کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، رشوت بھی لیتا ہے، سود کا کاروبار بھی کرتا ہے۔ غرض یہ کہ یہی دونوں چیزیں ہیں جس کے لیے انسان دنیا سے خوب زیادہ محبت کرتا ہے اور پھر غلط راہوں کو اپناتا ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں مثال کے طور پر
پر ہے، ورنہ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز، اے ایمان والوں، کوئی بھی چیز تمہیں اللہ کی یاد اور ذکر سے غافل نہ کرنے پائے۔ اور اللہ کو یاد کرنے کے بے شمار پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ کو زبان سے یاد کیا جائے، اللہ کا ذکر زبان سے کیا جائے، اللہ کی پاکی بیان کی جائے، اللہ کی بڑائی بیان کی جائے، اللہ کی حمد و ستائش کی جائے، یہ بھی ذکر ہے۔ اور قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ کے ذکر کرنے والوں کے عقل مند لوگوں میں شمار کیا، چنانچہ قرآن کریم میں ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، عقل مند وہ لوگ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے ہو کر بھی، بیٹھ کر بھی اور لیٹ کر بھی، یعنی ہر حال سے اللہ کو یاد کرتے ہیں، یہ لوگ عقل مند ہیں۔ تو اللہ کا ذکر یہ بھی ہے زبان سے خوب اللہ کو یاد کیا جائے، چنانچہ قرآن کریم میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو بھی یاد کرو۔ لیکن ذکر صرف یہی نہیں ہے کہ زبان ہی سے اللہ کو یاد کیا جائے، بلکہ علماء کرام لکھتے ہیں عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہارے مال اور اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کرنے پائے۔ اس کا مطلب یہ ہے ہمارے ذہن کے اندر ہر وقت یہ سوار ہو اللہ کے جتنے احکام ہیں شریعت کے، ان تمام احکام کو یاد رکھا جائے۔ یہ عن ذکر اللہ کا مطلب ہے، اللہ کے ذکر کا مطلب یہ ہوا کہ اگر تمہاری اولاد، تمہاری تجارت، تمہاری بزنس، ان میں سے کوئی بھی چیز اللہ کے احکام اور اللہ کے فرائض کو ادا کرنے کے لیے رکاوٹ نہ بننے پائے۔ اذان ہو رہی ہے، اگر ہم تجارت کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، دکانوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں یا کسی بھی چیز میں مشغول ہیں، تو یہ ہم اللہ کے احکام کو یاد نہیں کر رہے، اللہ کے احکام کو ہم نے بھلا دیا۔ اللہ کے احکام کا یاد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب اذان ہو رہی ہو، مؤذن ندا دے رہا ہو یا کسی بھی شرعی کام کے لیے بلایا جا رہا ہو، اس وقت جو ہے اپنی ساری ذمہ داریوں اور سارے کاموں کو پیچھے رکھ دیا جائے۔ اگر دکان میں بیٹھے ہیں، اللہ کی ندا آ رہی ہے، اذان ہو رہی ہے، تو اس وقت جو ہے کاروبار کو چھوڑ دیا جائے، یا کسی بھی کھیتی باڑی میں مشغول ہے، اگر اللہ جو کی ندا آ رہی ہے، نماز کے لیے بلاوا ہو رہا ہے، تو اس وقت جو ہے اس کو چھوڑ دیا جائے۔ یہ اللہ کے احکام کو یاد رکھنا ہے، اور یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ کسی آدمی پر زکوٰۃ فرض ہو گیا، اب اللہ کے احکام کو یاد رکھنا کہ مجھ پر زکوٰۃ فرض ہے، اب حساب کر کے زکوٰۃ ادائی کرنا ہے، یہ بھی اللہ کے ذکر میں شامل ہے۔ اور مفسرین اس آیت کے ضمن میں فرماتے ہیں، اس آیت سے پتہ یہ چلا کہ ہماری شریعت، ہمارا اسلام ہمیں کاروبار اور مال و دولت اور اولاد کی محبت سے بالکل نہیں روکتی ہے، اس لیے کہ اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا ہے کہ تمہاری اولاد اور تمہارے مال صرف اللہ سے روکنے نہ پائے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم خوب کماؤ، دنیا کے اندر خوب ترقی کرو، اپنی جو ہے کاروبار کو چمکاؤ، غرض یہ کہ دنیاوی اعتبار سے خوب ترقی کرو، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کی یاد جو ہے تمہیں غافل نہ کر دے پائے۔ اللہ کے جو احکام ہیں، جو فرائض ہیں، ان کو وقت پر ادا کیا جائے، اور باقی تم ساری چیزوں میں خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لو۔ اس کی ضرورت بھی ہے، مسلمان تجارت کے اندر بہت پیچھے ہیں، مال و دولت کا ہونا بھی اسلام کی برتری کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت یا کسی بھی کام سے نہیں روکا ہے، شرط یہ ہے کہ اللہ کو یاد رکھا جائے۔ بڑے بڑے صحابہ کرام اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعثت سے پہلے، نبی بنائے جانے سے پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تجارت کرتے تھے۔ ملک شام کا تجارت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کاروبار کیا کرتے تھے۔
اور بڑے بڑے صحابہ کرام ان کا بزنس تھا. چنانچہ جب مہاجرین مکہ جب مدینے کے اندر آئے ہیں تو اکثر صحابہ کرام نے وہاں بزنس اور تجارت کو اپنا لیا. اور آخر ایسا کیوں نہ ہو؟ تجارت کرنا اور مال و دولت کو بڑھانے کی کوشش کرنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے. تجارت کی تو خود احادیث کے اندر فضیلت ہے کہ تجارت کرو. تجارت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ فضیلت اور برکت رکھی ہے جو اور چیزوں کے اندر نہیں رکھی. تو بہرحال آیت کریمہ کے اندر ایمان والوں کو تجارت اور دنیا کی کسی بھی چیز سے نہیں روکا ہے. لیکن شرط یہ ہے میرے دوستو کہ ہم اللہ کے احکام کو یاد رکھیں. جب نماز کے لیے اذان دی جائے یا کسی بھی حکم شرعی کے لیے ہمیں بلایا جائے ہم جو ان تمام کاموں کو پیچھے رکھ دیں, یہی جو ہے عقل مندی ہوگی. اور جب یہ حالت ہماری ہو جائے گی تو کوئی مذمت اور مال و دولت کی کوئی برائی نہیں ہے. قرآن کریم میں خود دوسری جگہ موجود ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا, کہ یہ مال اور اولاد انسان کے لیے دنیا میں زندگی میں زینت بنتے. لیکن اگر کوئی ایسا کرے گا, کوئی شخص کہ مال و دولت کے چکر میں پڑ کر اپنے اولاد کے جو ہے سنبھالنے اور ان کا مستقبل اور فیوچر بنانے کے چکر میں یا کسی بھی چیز کے چکر میں, کسی بھی جو ہے ٹارگٹ اور مقصد کو اپنانے کے چکر میں اگر اللہ کے احکام کو بھلا دیا تو پھر کیا ہوگا؟ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. تو قرآن کریم کہتا ہے یہی لوگ ہیں جو ہے نقصان اٹھانے والے ہیں, یہی لوگ نقصان اور خسارے میں ہوں گے. اور نقصان قرآن کریم کے اندر احادیث کے اندر جہاں بھی نقصان کا فائدوں کا تذکرہ کیا گیا ہے ان میں سے اکثر ایسے ہیں جن نقصان کا تعلق آخرت سے. اگر آج ہم مال و دولت کے چکر میں اور اولاد کے مستقبل اور ان کو جو ہے بہتر بنانے کے چکر میں اگر ہم نے اللہ کے احکامات کو بلایا تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں نقصان میں مبتلا کریں گے. اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ اسی دنیا میں ہمیں نقصان ہو جائے بلکہ آخرت میں نقصان ہوگا, اور وہی اصل نقصان ہے. چونکہ دنیا کا نقصان اور دنیا کا نفع کب تک ہے؟ یہ زندگی والی تک ہے. لیکن جو آخرت کا نقصان ہے وہ تو زندگی کے بعد ہی شروع ہوتا ہے. آخرت کا نفع وہ زندگی کے ختم ہونے کے بعد ہی شروع ہوتا ہے. تو آیت کریمہ کے اندر ایمان والوں کو سب سے پہلی ہدایت دی ہے, اے ایمان والوں تمہیں تمہاری اولاد اور تمہارے مال و دولت یا دنیا کی کوئی بھی چیز, کوئی بھی مقصد جو ہے تمہیں اللہ کے احکام سے بھلانے نہ پائے. اللہ کا احکام ہر وقت یاد رہے, ہر وقت اللہ کا ذکر کرو. اور دوسری ہدایت قرآن کریم میں آگے یہ فرمایا آیت کریمہ کے اندر وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. اگر تم نفاق سے بری ہونا چاہتے ہو, منافقین کی فہرست سے نکلنا چاہتے ہو اور دنیا کی محبت اولاد کی محبت کو اگر تم کم کرنا اس کو ختم کرنا چاہتے ہو تو پھر اس کی صورت یہ ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم, تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو. یہ جو ہے تمہیں, چونکہ منافقین اور ساری برائیوں کی جڑ یہ ہوتی ہے انسان کے دل میں جو ہے دنیا کی محبت چھا جاتی ہے, دنیا کی محبت گھر کر جاتی ہے. اس بنیاد پر جو ان سب چیزوں کے چکروں میں ہوتا ہے اور اللہ کو بھلا دیا جاتا ہے. تو انسان کے دل سے اور ایمان والوں کے دل سے دنیا کی محبت نکالنے کا طریقہ یہ بتلایا, مال و دولت کی محبت کو نکالنے کا طریقہ یہ بتلایا کہ تم اپنی زندگی کے اندر موت کے سامنے آنے سے پہلے اور مصیبتوں کے آنے سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو, اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو. اس سے تمہاری مال اور دولت اور دنیا کی محبت نکل جائے گی, جو کہ منافقوں کے جو ہے عادت ہے دنیا سے محبت کرنا. وہ نفاقت کیوں اپناتے ہیں؟ ظاہر سے کچھ اور باطن میں کچھ. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ دنیا سے محبت کر رہے ہوتے ہیں. تو دنیا کی محبت کو نکالنے کا طریقہ یہ ہے اللہ کی راہ میں جو ہے خرچ کیا جائے. اور قرآن کریم میں فرمایا من قبل ان یأتی احدکم الموت, موت آنے سے پہلے, مصیبتوں میں گر جانے سے پہلے یہ صدقہ کرنا یہ زیادہ فضیلت کی بات ہے. ورنہ موت کے وقت میں, آخری وقت میں جب آدمی بیمار پڑ جاتا ہے, ساری طرف سے مصیبتوں میں گر جاتا ہے اور علاج کا کوئی طریقہ نہیں رہتا ہے, تب جب آدمی کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنا کہ فلاں مدرسے کو کچھ دے دیا جائے, فلاں جو ہے مسجد میں کچھ چندہ دے دیا جائے, یہ ساری چیزیں یاد آنے لگتی ہے.
حالانکہ اصل صدقہ اور سب سے زیادہ صدقے کا ثواب کس وقت ملتا ہے؟ ایک صحابی نے عرض کیا ای الصدقۃ اعظم اجرا، صدقہ سے مراد یہ نفلی صدقات ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بھی بہت سارے درجات ہیں۔ ایک خرچ کرنا تو فرض ہوتا ہے جو زکوٰۃ کی صورت میں ہے اور یہ خاص خاص لوگوں پر ہوتا ہے، اور دوسرا خرچ کرنا یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ واجب ہوتا ہے، جیسے قربانی ہے، صدقۃ الفطر ہے، یہ سب چیزیں واجب ہے۔ اور تیسرا درجہ خرچ کرنے کا یہ ہے کہ آدمی اپنے ہی رشتہ داروں پر جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ دار بنایا ہے، اپنے بال بچوں پر خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے اور یہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ بہت سے مرتبہ آدمی سمجھتا ہے اپنے جو رشتہ دار پر خرچ کرنا یہ تو ثواب کا کیسے، یہ اس میں کیسے ثواب ہو سکتا ہے؟ حالانکہ حدیث کے اندر ہے کہ اگر آدمی اپنے رشتہ دار پر خرچ کرے تو اس کو دوہرا ثواب ملتا ہے، اور غیر رشتہ دار پر خرچ کرے تو اس کو جو ایک ثواب ملتا ہے۔ اس لیے اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنا، اپنے بال بچوں پر خرچ کرنا، اس کو بیکار اور فضول نہ سمجھا جائے۔ یہ بھی اللہ کے راستے میں جو خرچ کرنا ہے اس سے دل تنگ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ بھی خرچ کرنے کا ایک درجہ ہے، اور سب سے آخری درجہ یہ ہے، اور چوتھا درجہ یہ ہے، انسان اللہ کی راہ میں چاہے فرض اور واجب ہو یا نہ ہو، اللہ کی راہ میں جو ہے خرچ کرے نفلی صدقہ، جس کا جو ہے اس آیت کریمہ کے اندر ذکر ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اسی کا ذکر ہے، انسان جو ہے نفلی صدقہ خوب کرے، اور اس کا ہر انسان کو معمول ہونا چاہیے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ سب سے زیادہ کس صدقے کا ثواب ملتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی نے عرض کیا ای الصدقۃ اعظم اجرا، اے اللہ کے نبی یہ سب باتیں سنیں، ہم صرف جو ہے یہی جانتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، صدقۃ الفطر دے دیتے ہیں، کوئی واجب چیز ادا کرتے ہیں، سوچتے ہیں ہم بہت بڑا صدقہ ادا کر رہے ہیں۔ بھائی جو چیز واجب ہے آپ پر وہ کرنا کمال نہیں ہے، بلکہ جو ذمہ داری نہیں ہے اور جو فرض نہیں ہے اس میں جو ہے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا، یہ جو ہے ایمان والوں کی شان ہے، اور یہی اس آیت کریمہ کے اندر تعلیم دی گئی۔ چنانچہ اس صحابی نے عرض کیا کس صدقے کا ثواب سب سے زیادہ ملتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان تصدق وانت شعیر صحیح تخشى الفقر وتأمل الغنى، کہ تم اللہ کی راہ میں ایسے وقت خرچ کرو، غریبوں کی ایسے وقت امداد کرو، اور جو ہے مدرسے والوں کو مسجد میں ایسے وقت جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو جبکہ تم تندرست ہو، اور تمہارے اندر اس مال کے رکھنے کی لالچ بھی ہو، یہ مال اگر رکھ لے چاہ تو فلاں ضرورت پوری ہو جاتی، ایسے وقت میں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ سب سے زیادہ ثواب کا کام رکھتا ہے۔ انسان ہماری کمزوری یہ ہوتی ہے جب مصیبت آتی ہے تب جا کر ہم صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، تب جا کر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق ہوتی ہے۔ حالانکہ صدقہ یہ مصیبتوں کو ٹالنے ہی کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے میں جلدی کرو، کیونکہ مصیبت اس سے آگے نہیں بڑھتی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مصیبتوں کا دفعیہ اور بیماریوں کا دفعیہ یہ ہے، اور اس کے علاج کی صورت یہ ہے کہ ڈاکٹروں کے پاس ہی چکر لگا جائے۔ یقیناً چکر لگانا چاہیے اور اسپتالوں میں جانا چاہیے، لیکن جو اصل جو علاج ہے وہ اللہ کی راہ میں جو ہے خرچ کرنا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا داؤ مرضاکم بالصدقہ، اپنے مریضوں کا، اپنے بیماروں کا علاج اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کے ذریعے کیا کرو۔ جب انسان جو ہے ہر طرف سے لاعلاج ہو جاتا ہے، اس کی بیماری کی کوئی صورت نہیں بچتی ہے، تب جا کر انسان جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب تم تندرست ہو اسی حالت میں اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو اس صدقے کا سب سے زیادہ ثواب ملے گا۔ اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا تخشى الفقر وتأمل الغنى، اور تمہارے اندر یہ دل میں بات آ رہی ہو اگر ہم نے اللہ کے راہ میں دے دیا، مدرسے میں اتنا چندہ دے دیا تو ہم جو غریب ہو جائیں گے، ہمارے پاس مال و دولت کم ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں نفس کے تقاضے کو دبا کر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ سب سے زیادہ صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا تُمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، ایسا نہیں ہونا چاہیے
کہ آخری وقت جب آ جائے اور تم وصیت کرنے لگو کہ اتنا مال فلاں کو، اتنا مال فلاں کو، حالانکہ اب وہ تمہاری ملکیت سے نکل کر آخری وقت میں دوسرے کی ملکیت میں تو جانے ہی والا۔ اسی لیے حدیث شریف کے اندر فرمایا، انسان کہتا ہے مالی مالی، میرا مال، میری دنیا، ہر وقت یہ رٹ لگاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان کا اصل مال کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ما اکل فافنا، کہ جو کھا لیا، اور آگے فرمایا جو پہن لیا، جو کھا لیا وہی ختم کر دیا، یعنی وہی انسان کا مال ہے، اور جو پہن لیا اور پھر اس کو پرانا کر دیا یہی مال ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا جو اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا، اللہ کے لیے دے دیا، وہی مال اس کی ہے، ورنہ تو اگر بعد میں چھوڑ کر جا رہا ہے تو پھر اس مال و دولت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پتہ نہیں ہماری اولاد ہمیں یاد رکھے گی یا نہیں۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، سب سے جو ہے دوسری ہدایت اس آیت کریمہ کے اندر یہ فرمائی گئی کہ اپنی جو ہے موت کے آنے سے پہلے ان یاتی احدکم الموت، اور جو ہے مصیبتوں میں گرنے سے پہلے اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کیا کرو اور ہاتھوں کو کھول کر خرچ کیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود گارنٹی لی ہے، الفقی اب ابن آدم ينفق علیہ، ہم خرچ کرنے میں ڈرتے ہیں کہ اگر خرچ کر دیں گے تو کم ہو جائے گا، لیکن اللہ کی طرف سے وعدہ ہے انفق علیہ، اور خزانے کس کے پاس ہیں؟ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے جو خزانے ہیں، اور خزانے سے ساری چیزیں مراد ہے، یہ اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں۔ تو جب اللہ ہی جو خزانے کا مالک ہے وہی خود کہہ رہا ہے انفق علیہ، اللہ کے راہ میں اگر خرچ کرو گے دل کھول کر ہم تمہیں دیں گے۔ اس لیے میرے دوستو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اگر جو کوئی مصیبت آئے سب سے پہلے ہم اللہ کے راستے میں دینا بند کرتے ہیں۔ تو یہ دوسری ہدایت ہوئی۔ اور تیسری ہدایت جو آیت کریمہ کے آخر میں اللہ نے فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ہر انسان کو اس دنیا میں آنے کے بعد ایک نہ ایک دن جانا ہے، اس لیے جو ہے کوئی یہاں سے دل نہ لگائے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر آخری وقت میں مہلت کی دعا بھی کی جائے، اے اللہ کچھ جو ہے ہمیں مہلت مل جائے موت کے وقت میں تاکہ ہم صدقہ کر لیں، فَأَصَّدَّقْ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور نیک لوگوں میں ہم شامل ہو جائیں۔ قرآن کریم کہتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جو وقت اور جو ٹائم متعین ہو گیا ہے اب ہم اس سے جو ہے آگے بڑھنے کی کوشش آگے نہیں